ابھی بھی مسیحی نصارہ یہ سوال کرتے ہیں، اولاً وہ ان کی نبوت ہی کو نہیں تسلیم کرتے، تو یہ ہمارے اوپر تکلیف شرعی ہے کہ ہم ثابت کریں ان کے سامنے ان کی نبوت، برہان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلیل نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے، تفصیل سے بھی اجمال سے بھی۔ کہیں راستہ چلتے کوئی آپ سے پوچھ لے تم کس کے قائل ہو، یہ دور آنے والا ہے اور آ چکا ہے کہ راہ چلتے آپ سے پوچھا جائے گا تم مسلمان ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ سیاست، یہ اسٹریٹجی، یہ چیز تیار ہو چکی ہے اور اس پہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ تم محمد کو نبی مانتے ہو اور اس کے بعد نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جو نازیبہ اعتراضات ہیں اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو دلیل نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، برہان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل ختم نبوت، ان کی عصمت کی دلیلیں، یہ سب آپ کو معلوم ہونی چاہیے، یہ سب آپ کو معلوم ہونی چاہیے، بار بار یہ بات آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ لیکن جب آپ کے اوپر خود پہلے سے ثابت ہے تو آپ کو کم سے کم اس میں راسخ الایمان ہونا چاہیے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے تو ہمارے لیے حجت ہے۔ یہاں یہ نہیں آئے گا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے تو 1400 برس پہلے والوں کے لیے حجت ہے یہ بات، یا مکے مدینے والوں کے لیے حجت ہے، عربستان کے لیے حجت ہے، نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ہے، پیغمبر خاتم النبیین ہے، قرآن مجید میں انہیں اعلان کیا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو جہاں تک انسان ہیں ان سب کے لیے قال محمد یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت ہے۔ ثابت ہو جائے کوئی بات کہ محمد نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ضمناً یہ بات آ گئی ہے تو کیونکہ تازہ اعتراضات ہیں اس لیے اس کا جواب دیتا چلوں۔ وعلیکم السلام۔ بعض اعتراضات تو ہمیں برادر مکرم جناب قمر حیدری صاحب کے توسط سے پہنچے، آج کافی دیر تک انہوں نے ٹیلی فون پر بعض باتیں مجھے بتائیں، اور بعض اعتراضات اور بعض حضرات کے توسط سے آئے تازہ، جس میں ایک یہی ہے، ایک جوان نے آج نظر نہیں آ رہے ہیں، یہاں کئی دن سے مسلسل آ رہے تھے، ان کو میں جواب دے چکا ہوں اور ممبر سے یہ جواب آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج کیا؟ یہ کہاں سے سوال آیا؟ مجھے سورس معلوم ہے۔ ہمارے مسیحی برادران یہ کہتے ہیں کہ تخلیق آدم اور اس کے بعد خطائے آدم اور اس کے بعد ان کا جنت سے نکالا جانا اور پھر انسانوں کا خطا کار ہونا وہ سب کی جگہ، اور پھر یہ کہ وہ نعمت عظمیٰ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا شفاعت و نجات کی شکل میں عطا کی، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اور وہ تمام انسانوں کی نجات کا وسیلہ بن گئے۔ تو اب اس کے بعد محمد کس لیے آئے اور کیا نئی بات لے کر آئے؟ مل جدید، نیا کیا ہے؟ اس طرح سے وہ سوال پیش کرتے ہیں کہ ہمارا جوان مغالطے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مغالطے اس میں بہت ہیں، اور اگر علمی اور حلی بحث کیجئے تو بحث تفصیلی ہے، ہر لفظ پر، ہر جملے پر، چونکہ مغالطے ہیں اس لیے بحث کی گنجائش۔ اولاً ہم عصمت انبیاء کے قائل ہیں عقلی طور پر، عقل کہتی ہے کہ اللہ اسی کو رہبر بنائے گا جو خود بے خطا ہو، خطا کار کو اللہ رہبر
نہیں بنا سکتا۔ آپ ایک ملک چلانے کے لیے اگر پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کا انتخاب کرتے ہیں یا ایم پی کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اہل ہے یا نہیں ہے، سزا یافتہ تو نہیں ہے، اس کے خلاف کرمنل کیسز تو نہیں چل رہے ہیں، یہ وانٹڈ تو نہیں ہے۔ یہ سب دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں؟ دنیا کے ہر ملک میں دیکھا جاتا ہے، چاہے ان قوانین کو پامال کیا جاتا ہو جان بوجھ کر، وہ ایک الگ بحث ہے، مگر اصولی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ آپ ایک سماجی رہنما کو یا ایک سماجی نمائندے کو خطا کار، گناہگار نہیں دیکھنا پسند کرتے۔ یہ کون آپ کو بتاتا ہے؟ ہندوستان کے ہندو اور برطانیہ کے کرسچن اور روس کے کمیونسٹ، سوشلسٹ، دنیا کے ملحد ہوں، دہریے ہوں یا بت پرست ہوں یا سنویت پرست ہوں یا تثلیث پرست ہوں یا توحید پرست ہوں، دنیا کا ہر انسان، ہر ملک کہتا ہے سربراہ مملکت جو ہے گناہگار نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھئے کہ آپ سب لوگ معصوم ہیں، آپ کے ملک میں کوئی کرائم نہیں ہوتا؟ کہا نہیں، ہم کرائم کرتے ہیں، لیکن جو سربراہ ہو اسے معصوم ہونا چاہیے۔ میں معصوم کہہ رہا ہوں، بے خطا ہونے کے کیا معنی ہے؟ اس کے خلاف کوئی چارج شیٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ وجداناً فرماتے ہیں، آپ کی عقل کہتی ہے، آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جسے نمائندہ بنایا جائے وہ گناہگار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کس طرح گناہگاروں کو نمائندہ بنائے گا اپنا؟ یہ عقل کا فیصلہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی خطا کار کو، گناہگار کو، غیر معصوم کو نبی یا رسول یا رہبر نہیں بنا سکتا۔ جب یہ ثابت ہے اگر جناب آدم علیہ السلام نبی تھے تو پھر یہ سوال ختم ہو جاتا ہے کہ وہ گناہگار تھے۔ اور دوسرا، یہ پہلا مغالطہ کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور خطا انہوں نے کی، کوئی خطا نہیں کی، آدم نے کوئی خطا نہیں کی۔ اب آپ پوچھئے گا پھر یہ لفظ عصا کیوں آیا ہے قرآن میں؟ فَعَصَىٰ آدم رَبَّهُ، اور آدم نے جناب اپنے رب کا گناہ کیا۔ لفظ عصا یہاں ضرور آیا ہے قرآن مجید میں، لیکن یہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان نکات کو سمجھنے کے لیے زبان شناس ہونا چاہیے، اسی لیے ہم زبان کے ذوق کو بھی بار بار چیلنج کرتے رہتے ہیں۔ زبان کا ذوق ہے، کون سی زبان؟ اب میں آپ سے ایک مثال عرض کروں، کوئی بھی بات ذرا سا بکھر گئی، پھیل گئی آج، لیکن جب اعتراضات سامنے آتے ہیں تو پھر ان کو اسی طرح سے جواب دینا پڑتا ہے۔ آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے، اگر آپ خاندانی ہیں، اگر آپ مہذب ہیں، اگر آپ متمدن ہیں، اگر آپ کا اخلاقی شعور بیدار ہے، تو آپ اپنے مہمان کی ہر خاطر تواضع مدارات کریں گے، اور جب مہمان جانے لگے گا تو کہیں گے جو کچھ خطا ہوئی ہو معاف فرمائیے گا۔ یہ لفظ خطا درست استعمال کیا، غلط استعمال کیا؟ ایک مثال دے رہا ہوں اس اخلاقی شعور کو بیدار کرنے کے لیے۔ کوئی واقعی خطا کی ہے آپ نے؟ خطا نہیں کی ہے، پھر بھی اپنے کو خطا کار سمجھ رہے ہیں، کیوں؟ آپ یہ جملہ جب کہہ رہے ہیں تو اس کا مفہوم مراد ہے یا نہیں ہے؟ مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہے ہیں، کس کا مذاق، مہمان کا یا اپنا؟ آپ کا اخلاقی شعور یہاں حاکم ہے کہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مین کر رہے ہیں، واقعی آپ مراد لے رہے ہیں، کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے کون سا شعور کار فرمائے، کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا اخلاقی شعور بالیدہ ہے، آپ کے اخلاقی اور تہذیبی شعور میں مہمان کا اعزاز اور رتبہ بہت بڑا ہے۔ مہمان کے اعزاز اور رتبے کے مقابلے میں آپ اپنی خدمت کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔
اور اس لیے اپنے کو ایک طرح سے خطا کار سمجھ کر اس سے معافی مانگ رہے ہیں کہ آپ کی خدمت میں کوتاہیاں رہ گئی ہوں تو معاف فرمائیے۔ یہ تمام چیزیں زندگی میں صدق کرتی ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا اگر اخلاقی شعور بالیدہ ہے، اگر تہذیبی شعور بالیدہ ہے، اگر مہمان کا درجہ آپ کی نظر میں برتر ہے اور آپ اپنے کو میزبان کی حیثیت سے سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں اپنے رتبے کا نہیں اس کے رتبے کا لحاظ کرنا ہے، تو ان تمام اعتبارات کو زندگی میں سمیٹ کر جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں تو وہ جملہ تاثیر رکھتا ہے، معنویت رکھتا ہے، تاثیر رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک معصوم جب رب کی معرفت رکھتا ہے اور رب کے سامنے آ کے کہتا ہے پروردگار میں تیرے لائق عبادت نہیں کر سکا، پروردگار مجھ سے تو بڑی خطائیں ہوئیں، اگر علی ابن ابی طالب جیسا بندہ بھی یہ جملہ کہے تو اس کے جملے اس کے گنہگار ہونے پہ دلیل نہیں بنیں گے، اس کے معرفت پروردگار پر دلیل بنے گے۔ بعض حضرات آ کے کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے حضرت علی نے تو خود ہی اپنے گناہوں کا اتنا اعتراف کیا، رات بھر روتے رہتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے، آخر یہ سب کیا ہے ان کی دعاؤں میں؟ نعوذ باللہ۔ یہ علی ابن ابی طالب کا درجہ معرفت ہے کہ رب کی قدر ان کی نگاہ میں کتنی ہے، آپ کی نگاہ میں آپ کے مہمان کی عزت کتنی ہوتی ہے، علی کی نگاہ میں علی کے رب کی عزت کتنی ہے۔ اگر یہ اخلاقی شعور بیدار ہو جائے، یہ اخلاق کی زبان آ جائے آپ کو، یہ محبت کی زبان آ جائے آپ کو، تو پھر آپ سمجھیں گے کہ آدم کے لیے عصا کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے۔ انبیاء کے متعلق جو تعبیرات ہیں وہ اس سطح پر بلند ہو کر سوچنا پڑے گا، نہ کہ اپنی سطح کی پستی کے لحاظ سے سوچیں گے آپ۔